اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے حبیب اپنے غلاموں کو برانگیختہ کرو، ابھارو، بھڑکاؤ، کس لیے؟ کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے۔ اور میرے حبیب اپنے غلاموں کو فرما دو ہمیشہ اپنے گھوڑے تیار رکھیں، ترہبون بہ عدو اللہ، ان گھوڑوں کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈرانا ہے اور مسلمان نے اپنے دشمنوں کو بھی ڈرانا ہے۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، اللہ نے فرمایا کچھ تمہارے ایسے دشمن ہیں جو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اور وہ آج بھی ہے جی ہمارے اندر جو این جی اوز کے ذریعے ہو رہا ہے، لبرل قسم، سیکولر، یہ سب وہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب کچھ تمہارے اندر موجود ہے۔ ایک بات اٹل ہے اور حقیقت ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے یار نہیں بن سکتے، کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے، اور اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے یہود و نصارہ تمہارے یار نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، فرمایا اے ایمان والو یہود و نصارہ کو یار نہیں بنانا، وہ ایک دوسرے کے یار ضرور ہے لیکن تمہارے یار نہیں ہے۔ ومن یتولہم منکم فانہم منہم، اور یہ قرآن کی نص ہے۔ کفار کبھی بھی مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ مشکل وقت میں جب بھی کھڑے ہوں گے وہ حضور کے غلام کھڑے ہوں گے، حضور کے وفادار کھڑے ہوں گے، حضور سے محبت کرنے والے کھڑے ہوں گے، داتا علی حجویری کھڑے ہوں گے، مشکل وقت میں سلطان الہند رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہوں گے، مشکل وقت میں محمود غزنوی کی روح بھی آ جائے گی، شہاب الدین محمد غوری کی روح بھی آ جائے گی، قطب الدین ایبک کی روح بھی آ جائے گی، یوسف بن تاشفین کی روح بھی آ جائے گی، موسیٰ بن نصیر کی روح بھی آ جائے گی، مشکل وقت میں خالد بن ولید کی توجہ بھی آ جائے گی، حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ بھی آ جائے گی مشکل وقت میں، لیکن یہود و نصارہ نہیں آئیں گے۔ اسلام کو جب بھی ضرورت پڑی ان فقیروں نے آ ہی جانا ہے، اور یہ قبلہ بابا جی بتا کے گئے کہ انہوں نے ہی آنا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا تھا نا جب ہر طرف لرزہ طاری تھی، 3.5 لاکھ رومیوں کی فوج تھی اور صحابہ کی تعداد 35,000 تھی، جب دیکھا تو ہر صحابی نے خطبہ دیا کہ مسلمانوں کے جذبے بلند رہے۔ آخر جب حضرت ابو سفیان نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی، فرمایا ھذا رسول اللہ، فرمایا یہ پریشان کیوں ہو، یہ رسول اللہ بھی جلوہ گر ہے۔ اور ادھر سے عیسائیوں پادریوں نے اپنے انجیل اونچی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے۔ معاذ بن جبل نے جب دیکھا یہ کیا بن گیا، یعنی وہ اپنی کتاب پڑھ پڑھ کر لوگوں کو ابھار رہے ہیں، پھر حضرت معاذ بن جبل نے قرآن پڑھا، پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھا، سب سے بڑے قاری جن کو حضور نے قرآن سنایا تھا۔ آج یہی بات تو قبلہ بابا جی کرتے رہے کہ ہماری جو فورسز ہیں ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ اور ان کے سامنے قرآن پڑھو تاکہ جذبہ جہاد بلند ہو۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، جب ہماری فوج، ہمارے ادارے، ہمارے فورسز قرآن سن کر جھومنے لگ جائیں گے پھر وہ تگڑے ہو کر لڑیں گے۔ صحابہ نے تو تہبند باندھ کر سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، عقبہ بن نافع نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے نا، گھوڑے ڈوبنے لگ گئے۔ آپ نے دیکھا تو عرض کی یا اللہ سمندر راہ نہیں دیتا ورنہ ہم نے پار ہو جانا تھا یہاں سے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دریائے دجلہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا دجلہ ہمیں پار جانا ہے، ہمیں راستہ دو۔ اس لیے تو اقبال بولا نا دشت تو دشت ہے دریا بھی نچوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے صحابہ کرام اور حضور کے غلاموں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے، مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ برما، کشمیر، چیچنیا، جہاں جہاں پر بھی، خصوصاً فلسطین جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور اسلامی حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے۔